اگلا مسئلہ یہ ہے کہ زکات الفطر کس میں دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، اس کا جنس کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں بھی حضرت صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حکم کو واضح طور پر ہم تک پہنچایا ہے، نقل کیا۔ حضرت صحابہ، حضرت عبداللہ بن عمر، اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے جو روایتیں پیش کی ہے، جس میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت مختلف طرق کے ساتھ آیا ہے، مختلف اسانید کے ساتھ جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکات الفطر کو واجب قرار دیا، صاع من تمر، کھجور کا 1 صاع، صاع من شعیر، جو کا 1 صاع۔ اسی طرح بعض روایتوں میں آیا ہے صاع من طعام یا حنطۃ، گندم کا 1 صاع، یا اسی طرح کھجور کا 1 صاع، یا اسی طرح بعض طرق میں آیا ہے پنیر کا عقد، پنیر کا 1 صاع، اور بعض روایتوں میں آیا ہے من زبیب، کشمش کا 1 صاع۔ مختلف کھانوں میں سے، یعنی یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے جو فرض قرار دیا نا، کھانوں میں سے، اجناس میں سے، غلجات میں سے، مثلا ہمارے پاس جو ہے گندم ہے، چاول ہے جو ہم کھاتے ہیں، کھانوں میں سے، غلجات میں سے، جو ناپنے والے، تولنے والی جو چیزوں میں سے ہم نے دینا ہے، اجناس میں سے دینا ہے، اجناس میں سے دینا، یہی حکم ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ مثال نہیں ملتی کہ صحابہ نے اس کا قیمت لگا کے روپیہ پیسوں میں دیا ہو، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ یہ بات کے علماء نے آسانی کے لیے انہوں نے اس کے بعد عنوان چھپوا دیا ہے۔ بات آسان ہے، حضرت تعبیر میں سے کچھ لوگ دیتے تھے، قیمت لگا کے روپیہ پیسوں میں دیتے تھے، لیکن جو نبی علیہ السلام نے تو فرض کیا ہے نا، جو آپ نے جو فرض کیا اور جس کے اوپر حضرت صحابہ نے عمل کیا، وہ اجناس میں دیتے تھے، وہ روپیہ پیسوں کی مثال نہیں ہے۔ اگر جی نبی علیہ السلام کے زمانے میں روپیہ پیسہ تو تھا، دینار تھے، درہم تھا، وہ بازار میں لے کے جا کے اس طرح کے سکوں سے وہ چیزیں خریدتے تھے، لیکن جو آپ نے جو زکات الفطر نکالا ہے وہ کیا ہے، اجناس سے نکالا ہے۔ آٹا سے دے دے، گندم کے سے دے دے، جو کے دے دے، چاول کے دے دے، دال کے دے دے، بعد اجناس میں سے دے، دانوں میں سے دے، یہ اصل حکم ہے۔ لیکن آج ہم جو سب روپیے پیسوں میں دیتے ہیں، یہ جو طریقہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ جو اصل جو دین ہے، جو آپ علیہ السلام نے حکم دیا اور صحابہ کرام نے سے عمل کیا، وہ یہ ہے کہ اجناس میں سے دینا، یہ اصل حکم ہے۔ اب یہ واضح ہوا کہ ہم نے اس کو اجناس میں سے نکالنا ہے۔ اب مقدار وہ کتنے نکالنا ہے؟ چلو گندم سے ہم نکالیں گے، چاول نکالیں گے، لیکن کتنے نکالنا ہے، کتنے مقدار پہ زکات الفطر واجب، اس کا بھی حکم حضرت صحابہ نے نبی علیہ السلام سے واضح طور پر ہمیں نقل کیا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من عقد، یعنی آپ علیہ السلام نے جو زکات الفطر واجب کیا وہ 1 صاع، 1 صاع گندم کا، 1 صاع جو کا، 1 صاع پنیر کا، 1 صاع کھجور کا، یعنی اس میں سے واضح ہوا کہ جو اپنے اندار ہے نا وہ صاع ہے۔ ایک ہوتا ہے صاع مد جو ہمیں پتہ ہے، ایک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ناپنے کے جو پیمانہ ہوتا ہے، وہ ناپنے کا پیمانہ ہے۔ ایک ہوتا ہے وزن، وزن اور پیمانوں میں یہ ناپنا اور وزن میں فرق۔ وزن تو ہم وہ پٹا رکھتے ہیں، 1 کلو، 2 کلو، 3 کلو من رکھتے ہیں نا، وہ تو وزن ہے جو ہم آج جو یعنی دکانوں سے ہم خریدتے ہیں، اسی طریقے میں دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ناپنا، جو برتن ہوتا ہے، صاع جو برتن ہوتا ہے اس سے ناپنا۔ جو اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا، جو زکات الفطر دینے کے لیے جو فرمایا، وہ صاع ہے، وہ برتن ہے، اس میں سے ناپنا ہے۔ صاع ہے، صاع مدینہ، جو مدینہ پہ جو اللہ جسے نصیب کرے حج عمرہ کے لیے مدینہ چلے جائیں نا، وہاں مدینہ کا صاع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا صاع جو اہل مدینہ استعمال کر رہے ہیں وہ لے کے آتے ہیں، حاجی حضرات لے کے آتے ہیں، اس کو لے کے آنا چاہیے، گھروں میں رکھنا چاہیے، صاع رکھنا چاہیے۔ یا مود ہو،
ایک سوا میں 4 مد ہوتے ہیں، ایک سوا میں 4 مد، یعنی آپ 4 مد ڈالے گا تو ایک سوا ہو جائے گا. اس کو گھروں میں رکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنے کو نا اسلامی جو احکام ہے، زکوٰۃ دینا ہو یا زکات الفطر دینا ہو، صدقہ الفطر دینا نا، وہ اسی میں سے دیا جائے تاکہ ہمارا جو ہے نا عمل جو ہے صحیح ہو جائے. سوا میں سے دے دیں، لیکن سوا میں جو ہے نا اگر آپ ایک سوا جو کا ایک سوا کھجور کا آپ لے لینا، اس کو وزن کر لیں تو ان دونوں کا وزن مختلف ہو جائے گا، وزن مختلف ہو جاتا ہے. اسی لیے جو 2.5 کلو جو کہتے ہیں نا وہ احتیاطاً تھوڑا زیادہ کر کے کہتا ہے، ورنہ 100 میں ناپے نا تو ممکن ہے شاید ممکن ہے چاول جو ہے نا 100 کلو کا بھی ہو، 1.5 کلو کا بھی ہو. وہ چاول کے میں مختلف ہوتا ہے نا، وہ برتن میں ڈالنا الگ چیز ہوتا ہے، اس کا الگ فرق ہوتا ہے، اور جو وزن کرنا اس کا الگ ہوتا ہے، وہ دونوں کا اعتبار الگ ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نا اصل جو اعتبار ہے وہ کیا ہے، سوا میں دینا. ایک سوا دے دیں، ہر شخص اپنی طرف سے ایک سوا اجناس میں سے دے دیں. اپنا اعداد بھی واضح ہوا، وہ ایک سوا ہے. ایک سوا میں 4 مد ہوتا ہے. ایک مد دینا معتدل انسان کا دونوں ہاتھوں کو بھر کر اتنی جو ہے وہ ایک مد ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ 4 دفعہ اب ڈال 4 دفعہ ڈالیں نا تو ہو جائے گا ایک سوا ہو جائے. ویسے اس کا جو ہے نا اصل جو شرعی سوا رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کو دینے میں نکالنے میں آسانی ہو. یا اگر آپ کے پاس مد ہے تو 3-4 سوا ڈالے گا، 4 مد ڈالے گا تو ایک سوا ہو جائے گا. تو ہر شخص کی طرف سے کیا ہوگا، ایک سوا نکالتا ہے. یہ شرعی طریقہ ہے.